اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے۔ حقوق العباد میں سے ہے کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہو کہ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھا سکے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن کی آیت دلیل ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے برائی کے ساتھ اٹھائی گئی آواز کو اللہ پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، مگر ان کو اجازت ہے جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ برائی کے ساتھ آواز اٹھانے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر اگر برائی دیکھیں تو اسے یہاں وہاں بیان کرنا منع ہے، اسی شخص سے اس کو بیان کیا جا سکے اور کیا جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ برائی کرنا خود ایک برائی ہے، لیکن برائی کو علل اعلان کرنا یہ بہت بڑی برائی ہے، یعنی کہ کھلے عام گناہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ الا من ظلم، جن کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کی داستان کو لوگوں سے یا ایسے شخص سے بیان کر سکتے ہیں جو انہیں انصاف دلا سکے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ انصاف کی مانگ کرے، انصاف کے لیے گہار لگائے۔ الا من ظلم، جو مظلوم شخص ہے اس کو اجازت کیا کیا ہے؟ خاص طور سے 3 بات کی اسے اجازت ہے۔ ایک یہ کہ جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اسے اجازت ہے کہ وہ اس کے لیے بد دعا کر سکتا ہے۔ اسے اجازت ہے کہ وہ اس کے ظلم کو بیان کرے لوگوں سے کہ فلاں شخص نے مجھے مارا ہے، مجھے گالی دی ہے، میرے زمین جائیداد پر اس نے ہڑپنے کے لیے کوشش کی ہے، اس کے ظلم کو وہ بیان کر سکتا ہے۔ تیسرا، اس کو حق حاصل ہے کہ جو اس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ اتنی ہی مقدار میں اس ظالم سے بدلہ لے لے۔ جیسے مثال بیان کی جاتی ہے کہ کسی شخص نے کسی کو کہا لعنک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر لعنت برسائے، تو یہ ایک ظلم ہے۔ اب سامنے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ اسی طرح سے اس کے اوپر بد دعا لوٹا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے لعنک اللہ انت، اللہ تعالیٰ کی لعنت تیرے اوپر ہو۔ یہ جائز ہے، حلال ہے اس کے لیے اور اس کا حق ہے، لیکن افضل بات یہ ہے کہ وہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 حق حاصل ہے۔ ایک یہ وہ بد دعا کر سکتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے انصاف لینے کے لیے، تیسرا یہ وہ اسی مقدار میں بدلہ لے سکتا ہے۔ ایسا کیوں کرے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ 2 فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ظالم شخص جب یہ دیکھے گا کہ مظلوم میری برائی لوگوں سے کر رہا ہے، جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ ظلم لوگوں کو بیان کر رہا ہے، تو جب وہ سماج میں اپنی شخصیت کو بگڑتے ہوئے دیکھے گا، اپنی ریپوٹیشن خراب ہوتے ہوئے دیکھے گا، ہو سکتا ہے وہ برائی چھوڑ دے، وہ ظلم چھوڑ دے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، کہ اگر کوئی شخص سخت ظالم ہے اور بڑا گنہگار ہے، اس کا گناہ، اس کا ظلم کچھ خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اب وہ خاص لوگ جب ظلم کی حد ہو جائے لوگوں سے بیان کرنے لگیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس آدمی سے چوکنا ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اسی طرح سے اہل بدعت جو بدعتی شخص ہو اور خاص طور سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہو، تو ایسے شخص کی برائی کو اگر عوام سے بتایا جائے تو یہ فائدہ ہو یا نہ ہو کہ وہ آدمی سدھر جائے گا، لیکن اتنا تو ضرور فائدہ ہوگا کہ دوسرے لوگ اس کی برائی سے اور اس کے گناہ والی تبلیغ سے، بدعت کی تبلیغ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دونوں فائدہ میں سے یا تو دونوں ہو سکتا ہے یا تو کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھے ستاتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نصیحت کی کہ تم اپنے گھر کا سامان لے جا کے روڈ پہ رکھ دو، یخرج متاعہ عن البیت، اپنا گھر کے اندر کا سامان نکالو اور راستے میں رکھ دو۔ جو بھی آدمی ادھر سے گزرتا اس سے پوچھتا تھا ما ھذا، یہ کیا تم نے؟ اپنے گھر کا سامان تم نے روڈ پہ لا کر راستے میں کیوں رکھ دیا ہے؟ وہ ہر شخص سے، ہر پوچھنے والے سے کہتا آذانی جاری، میرے پڑوسی نے مجھے تکلیف دی ہے اس لیے میں نے اپنے سامان کو راستے میں لا کے رکھ دیا۔ اب ہر شخص اس پڑوسی کے اوپر لعنت ملامت کرتا اور یہی کہتا اس نے بڑا برا کیا۔ پڑوسی کو جب یہ ساری چیزیں معلوم ہوئیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر گزرنے والا شخص مجھے ہی برا کہہ رہا ہے اور میری تھوک کے حساب سے برائی ہو رہی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کی اور اپنے پڑوسی سے آ کے معافی مانگی اور اس کے بعد سے پڑوسی کو ستانا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ جو مظلوم شخص ہے وہ اپنے ظلم کو جو اس کے اوپر کیا گیا ہے وہ لوگوں سے بیان کر سکتا ہے انصاف کو طلب کرنے کے لیے۔ علامہ ابن عاشور نے اس آیت کے الا من ظلم پر ایک بہترین نقطہ لکھا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان کیا ہے۔ رحمت کس معنی کر کے کہ جس کے اوپر ظلم جب کیا جاتا ہے، خاص طور سے اگر ذہنی طور سے کسی کو ٹارچر کیا گیا ہو، اسے موقع نہ ملے کسی سے اپنی بات کہنے کا، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل اندر اندر کڑھنے لگتا ہے اور ایسا شخص ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی بیماری اس کو ہو سکتی ہے اور سوسائڈ کے قریب بھی وہ جا سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے گویا کی سائیکولوجیکل طور پر، علم نفسیات کے طور پر اس بندے کے نفس کے علاج کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے، مظلوم شخص اپنے دل کی بھڑاس لوگوں سے نکال سکتا ہے۔ اور ایک مفسر نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس سے شریعت کا ایک قانون پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بڑی برائی ہے، اس برائی سے بچنا ہے تو اس سے اقل درجے کی کوئی چیز آپ کر سکتے ہو۔ جیسے یہ اگر کوئی شخص مظلوم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ستایا گیا ہے کہ اگر وہ موقع پا جائے تو اگلے کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر تلوار اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے زبان کھولنے کی اجازت دے دی ہے کہ تم اس کے ظلم کو لوگوں سے بیان کرو تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے، بوجھ ہلکا ہو جائے، اور تاکہ یہ بندہ غصے میں نہ آ کر تلوار نہ اٹھائے، تاکہ یہ بندہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ یعنی ہاتھا پائی اور تلوار اور مار پیٹ ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ نے زبان کھولنے کی اجازت دے دی۔ تو گویا کہ برائی کا خاتمہ بھی اس آیت میں بتایا جا رہا کہ بڑی برائی کوئی فتنہ جنم نہ لینے پائے، اور انسان کے نفس کو ہلکا کرنے کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا۔ اس آیت کا خاتمہ ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کے تذکرے پر اکثر و بیشتر آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ نے ایک بات کہی کہ اللہ کو برائی کے ساتھ اٹھائی گئی آواز پسند نہیں ہے، اور جو مظلوم ہے اس کو اجازت ہے وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس سے پہلے جو بات کہی گئی دونوں کا کیا ربط ہو سکتا ہے، کیا آپس کا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ چاہے انسان اچھی بات کرے یا بری بات کرے، اللہ ہر بات کو سنتا ہے۔ اس لیے کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اب کوئی شخص کہہ رہا کہ مجھے فلاں شخص نے گالی دیا، مجھے ستایا، میرے اوپر ظلم کیا ہے،
ہو سکتا ہے وہ منہ سے کہہ رہا ہو، دل میں اس کے کچھ اور ہو، نیت اس کی الگ ہو، تو اللہ نے آگے فرما دیا علیمہ، اللہ جانتا بھی ہے، یعنی دلوں کی اندر کی بات کو بھی جانتا ہے، منہ سے جو بول رہے ہو اللہ اس کو بھی سن رہا ہے، کسی بھی ناحیے سے تم بچ نہیں سکتے ہو، لہٰذا بدلے لینے کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہنا۔ اسلام نے کہا وہاں تک بدلہ جائز ہے جہاں تک تمہیں ستایا گیا، اس سے ایک رتی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، ورنہ انسان کو معاف کر دینا ہی بہتر ہے، انسان کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ تو وکان اللہ سمیعاً علیما کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت سے ایک اور مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی اپنے شخص کے اتیاچار و ظلم سے دوچار ہو تو کیا اس بیوی کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کی شکایت اپنی ساس سے یا اپنے گھر کے دیگر افراد سے یا اپنے ماں باپ سے یا پھر اپنے سماج میں جو اہل رسوخ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو انصاف کا کام کرتے ہیں، کیا ان سے کر سکتی ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں اگر وہ عورت مظلوم ہے تو اس کو بالکل اجازت ہے وہ اپنی ساس سے، اپنے خود کے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، سماج کے لوگوں سے اپنے شوہر کی شکایت کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہاسٹل یا جہاں بھی سماج میں لوگ رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہنے والے لوگ، ایک بچہ دوسرے بچے کو ستاتا ہے تو جا کے وارڈن سے شکایت کرتا ہے، تو یہ ساری شکایتیں غیبت نہیں ہوتی، چغلی نہیں ہوتی ہیں، بس ایک شرط ہے کہ وہ شخص حقیقت میں مظلوم ہے تو وہ شکایت کر سکتا ہے، اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، اسی آیت کی روشنی میں وہ اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔